اختیار ولی صاحب، بلاول صاحب کی بات سے شروع کرتے ہیں. کیا حکومت یعنی پی ایم ایل این اس بات سے اتفاق کر لے گی کہ ہاں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ بلایا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان. دیکھیں، جب آپ بڑے کازز پہ جاتے ہیں نا، بڑا کام کرنے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی سوچ بھی بڑی رکھنی ہوتی ہے. اور بڑی جو منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں ان کے دل کبھی چھوٹے نہیں ہوتے. اچھا، ہماری منزل ایک خوددار، خود مختار اور مضبوط اور خوشحال پاکستان ہے، اور اس کے لیے ہم نے بڑا کچھ، ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے، ہم بہت بڑے سینے کے مالک ہیں. جو بلاول صاحب نے تجویز دی ہے اس پہ بڑا سیریسلی غور بھی شروع ہے، اور امید ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور جو کیا یہ مشاورت کے بعد تجویز بلاول صاحب نے دی ہے، یعنی پی ایم ایل این سے بات چیت کرنے کے بعد یہ تجویز پیش کی؟ نہیں، یہ میں اس طرح نہیں ہے. اچھا، بلاول صاحب نے تجویز اگر کی اس کا مشورہ کیا ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن سچ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی جو ہیں، یہ بڑے جذباتی لوگ ہیں. ان پہ فوراً اپنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ فوراً دھڑام سے یہ فیصلے لے لیتے ہیں. جانا ہے، ہاں جی 14 لوگ چلیں گے. گھنٹے بعد کسی نے نہیں جانا، کوئی نہیں جا رہا. مطلب ان کا 180 ڈگری کا یو ٹرن جو ہے نا، وہ ایسے ہو جاتا ہے. اتنے بڑے فیصلے کہ آپ کی سوچ ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی ہے، اس میں اس دن کوئی کورس آف ایکشن، کوئی لائن آف ایکشن نہیں لینا تھا. وہ مجلس صرف اس لیے تھی، اسلم غوری صاحب بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہاں پر صرف چیزیں آپ کو دکھائی گئی تھی کہ آپ کے ملک میں حالات کیا ہیں، کس صوبے میں کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، پس پردہ قوتیں کون ہیں، ان کے سپانسرز کون ہیں، ان کو فنڈنگ کون کیا رہا ہے، ان کے جو الٹیمیٹ گولز ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ نے خود آنا تھا کہ اس پہ ہم سب کو یکجا ہونا ہے. صحیح. ان کے آپ کہہ دیں کہ جی انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، خدا نخواستہ میں انڈیا کا نام نہ لوں، کسی اور کا نام لے لوں، کہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا، یہ کہیں گے قیدی 800 چور کو رہا کرو. آپ ان کو بولے کہ جی رمضان کا چاند نظر آ گیا، بولے قیدی 800 چور کو رہا کرو. 804 اب 804. ہاں، آپ ان کو بتائیے کہ جی کوئی وہاں پر ٹرین اغوا ہو گئی، یہ بولیں گے 804 کو رہا کر دو. میں نے 804 ہی بولا ہے ویسے. تو یہ اس طرح ہے نہیں. دیکھیں، جو چیزیں جو سیاسی معاملات آپ کے ہیں وہ الگ چلیں. یہ تو بچے صاحب یہ پوچھ لیں. دیکھیں، یہ 2013-14 میں بھی آپ نے یہی کہا، اس کے بعد بھی آپ کہتے رہے. 2018 میں آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھینا، آر ٹی ایس بٹھا کر آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا. پھر بھی آپ کہتے رہے، بدلہ لے تو لیا آپ نے، ابھی بھی آپ 18 پہ شکوے کر رہے ہیں. 24 میں آپ نے وہ 2-4 گنا بڑھا کے بدلہ لے لیا. ہم نے بدلہ نہیں لیا. مکافات عمل بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ہو سکتا ہے 2018 میں آپ کی 15-20 سیٹیں چھینی ہو یا 10-12 سیٹ، آپ نے 70-80 سیٹیں. سب سے پہلے یہ بتائیے، ان کا جواب پتھر سے تو دے دیا نا آپ. اب مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں کتنی سواریاں آتی ہیں؟ وہ تو آزاد لوگ تھے نا. کتنی سواریاں اس میں آتی ہیں؟ چھوٹا جہاز ہے، میرا خیال ہے 8-10-12 لوگ آتے ہوں گے، اور اس کے 10-12 ٹرپ لگے ہیں تو سواریاں گن لیں. ٹھیک ہے. تاروے صاحب، اگر آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حکومت ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد، اس کا جواز ختم کرنا چاہتی ہے، کہ پھر پی ٹی آئی کے آل پارٹیز کانفرنس کرنے کا جواز ہی نہ رہے، کہ جی ان کی ضرورت ہی نہ رہے. میں اچھا، بوچر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ولی صاحب کی دھیمے لہجے میں لفاظی اور یا نیت، بڑا سینہ بڑا دل نظر آ گیا. میں مزید واضح کر دیتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف قومی دھارے میں آئے، قومی سلامتی کے ایشوز پر کم از کم تمام اپنی کولیگز کے ساتھ، کولیگ جماعتوں کے ساتھ بیٹھ سکیں. اور اس کے لیے اگر ہمیں دوبارہ اجلاس بلانا پڑتا ہے اس میں، لیکن جنید اکبر صاحب کا ایک نقطہ بڑا ویلڈ ہے، وہ اور بھی لوگوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم میں سے کوئی ایسا رہنما نہیں ہے پی ٹی آئی کا جس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آرز نہیں ہے،
اور وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا. ایک طرف آپ ان کو دہشت گردوں کے طور پر ٹویٹ کر رہے ہیں اور انہی کو آپ بلا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آؤ، آ کے حکمت عملی بناؤ، تو یہ آپ پھر ان کو دہشت گرد بھی مانتے ہیں اور ان کو دعوت بھی دیتے ہیں. اگر آپ پر دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں اور آپ اس کو بھگت رہے ہیں عدالت میں بھی، آپ پر الزامات ہیں، تو آپ اس کی رسیدیں دیں، آپ اس کی صفائی پیش کریں. اسد اللہ خان میں کوئی اچھی بات کر رہا تھا، آپ نے پھر بات کہیں اور موڑ دی. آپ وہاں پر آپ کو عدالت میں جانا ہوگا، آپ کو اپنا وہاں آپ سے کلیئر کرنا ہوگا. ہم اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو وہ آپ کی ایک الگ کیپیسٹی ہے، آپ کی ایک الگ حیثیت ہے، جس کو سیاسی جماعت کہتے ہیں یا جس کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں. وہ تو ہم آپ کو اس وجہ سے بلاتے ہیں. جہاں پر اگر بات ہو 9 مئی کے واقعات کی، تو کیا جی ایچ کیو پر حملہ کرنا اگر دہشت گردی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ 9 مئی کے بعد بھی کئی واقعات میں دہشت گردی کی ایف آئی آرز کٹی ہیں. دیکھ لے، اگر احتجاج ہوتا ہے دہشت گردی کی ایف آئی آرز کٹ جاتی ہیں. بتاتا ہوں آپ کو، اگر آتے ساتھ ہی 26 نومبر کو آپ 10-15 بندے ناشتے میں کھا جائیں تو یہ دہشت گردی نہیں ہے. رینجرز کے لوگوں پہ گاڑیاں چھڑا دیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے. کہ ادھر یہاں پر پولیس والوں کو پکڑ کے ان کی گنیں چھین لیں اور اسی سے فائرنگ کریں ان پہ، یہ دہشت گردی نہیں ہے. تو یہ تو ایک الگ مقدمہ ہے. میرے خیال میں جنید اکبر صاحب he shouldn't compare oranges with the apples. سنگتروں کا یہ الزامات جو آپ لگا رہے ہیں یہ تو پولیٹیکل بیانیہ ہے سر. اس کے تو کوئی آپ نے ثبوت. میں بڑی اچھی بات کر رہا تھا. نہیں، یہ بھی آپ اچھی بات ہی کر رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. جو میں سوال کر رہا ہوں اس کے جواب میں بھی آپ اچھی بات زیادہ اچھی بات کر رہا تھا، آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اب دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، بچر صاحب، ملک صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف whatever the mandate you have through which course of practice، نہیں کہتے کہ فارم 47 ہے آپ کے پاس، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اس کی بدولت آپ کی حکومت بھی بنی، آپ کا وزیر اعظم بھی بنا، آپ ایک پارٹی بھی بن گئے ہو. اب آپ کی جو حیثیت ہے قومی اسمبلی میں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اپنی قد کاٹ، اپنی وزن اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنا قومی رول جو ہے، کردار جو ہے وہ بھی ادا کریں. صرف قیدی نمبر 804 وہی جس کے ساتھ آپ جو ہے نا اپنی ساری چیزیں نتھی کر کے باندھ لیں کہ جی نماز پڑھیں گے کہ وہ اس کی رہائی ہوگی، روزہ رکھیں گے تو اس کی رہائی ہوگی، سحری کریں گے اگر اس کی رہائی ہوگی، بات کریں گے اگر اس کی رہائی ہو. اس سے آگے نکل ہے. سر اگر آپ کا لیڈر خدا نہ خواستہ آپ کا لیڈر جیل میں ہوتا، کیا آپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ نعرہ نہ لگا رہے ہوتے کہ ہمارے قائد کو رہا کرو؟ یا ماضی میں نہیں لگاتے رہے؟ میرے لیڈر کی تو بیگم جو تھی، بیگم کلثوم نواز، وہ تو بستر مرگ پہ پڑی تھی اور یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور پھر بات یہ بھی ہوئی کہ بیمار کو مرنا ہی پڑتا ہے، آپ کو پھر تب کہیں یقین آتا ہے. انہوں نے اس کی لاش کا بھی تمسخر اڑایا ہے، ہم نے تو وہ بھگتا ہے. آپ آج پریسیڈنٹ کی بات کرتے ہو، مجھے یہ بتائیے 4.25 سال اس ملک پر یہ حکومت کر کے گئے ہیں. مذاق تو سر آپ نے بھی ان کے گولیاں پاؤں پہ ٹانگ پہ گولیاں رکھنے کا مذاق اڑایا تھا. اسد اللہ خان میرے خیال میں ہی از اے ویری گڈ اسپوکس پرسن. ایگزیکٹلی. لیٹ ہم. ہاں وہ تو کریں گے، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ 2 بندے بیٹھے. اچھا 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، 4.25 سال میں. چلے اب میں یہ سوال ملک احمد خان سے نہیں، میں اسد اللہ خان سے کرتا ہوں. 4.25 سال میں پی ٹی آئی نے کون سا اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں؟ یہ تو وہ بتائیں گے، میں کیوں بتاؤں گا؟ اس سوال کا جواب میں کیوں دوں گا؟ اس کا تو جواب بچر صاحب دیں گے. یہ سوال ان سے پوچھیں. ان کے بیہاف پہ آپ سوال نہیں، ان کے بیہاف پہ نہیں کر رہا، میں وہی سوال کر رہا ہوں جو بطور اینکر مجھے کرنے چاہیے. یہ آپ مجھے یہ تو نہ بتائیں نا کہ مجھے سوال میرے آپ مجھے تو یہ میں آپ کو کہاں روک سکتا نہیں. آپ نے مجھے تانا بھی دے دیا نا کہ میں ترجمانی کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی. میں قطعاً نہیں کر رہا. میں ان سے بھی اسی طرح کے کریٹیکل کوشچن کروں گا، وہ بھی مجھے یہی جواب دیں گے کہ آپ اختیار ولی کی ترجمانی کر رہے ہیں. اسد اللہ خان، میں نے آپ کو پھر کہا کہ میں بڑی اچھی بات کرنے لگا تھا، آپ نے میں اچھی بات نہیں کرنے دے رہا نا آپ کو آج. بچر صاحب آپ سے شکوے، آپ نے لڑائی کرانی آپ سے نہیں. اللہ نہ کرے، آپ کو تو یہاں کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے جس کو آپ تھپڑ مار سکیں. میں ہی بیٹھا ہوں آپ کے قریب.